ابھی حال ہی میں ایران کے اندر بڑی شدت کے ساتھ بہت ہی ہلاکت خیز نہایت ہی تیزی کے ساتھ میں زلزلہ آیا، جس کو لے کر عالمی سطح پر بہت ساری کمپلیکس باتیں اور مختلف چیزیں گردش کر رہی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کیا ایران نیوکلیئر پاور کنٹری بن گیا ہے؟ دیگر ایٹمی طاقتوں کی طرح کیا ایران بھی ایٹمی طاقت بن گیا ہے؟ کہ ایران کے پاس بھی پرمانو ہتھیار انہوں نے کامیابی کے ساتھ میں مکمل کر لیا ہے؟ تو جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں۔ آئیے اس کے تعلق سے اس خبر کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس خبر کی سچائی تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا یہ خبر صداقت پر مبنی ہے؟ تو چلیے ہم ہندوستان کے بڑے ہی مایہ ناز حق اور صداقت کے علم بردار اور حق کے پیکر، بڑے ہی بے باکانہ انداز میں اپنی بات کو رکھنے والا اور مظلوموں کی آواز بننے والا، مظلوموں کی آوازوں کو اٹھانے والا شمس تبریز سے ہم جانیں گے اس خبر کی حقیقت کو۔ آئیے چلیے سنتے ہیں۔ ایران بھی ایٹم بم رکھنے والا ملک بن گیا ہے۔ ایران نے اپنے یہاں ایٹم بم کا تجربہ اور ٹیسٹ کر لیا ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے سے لگاتار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا انہی دعووں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور اس کے پروف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات ایران میں زلزلہ آیا اور 1-2 مرتبہ زلزلہ نہیں آیا بلکہ لگاتار 9 مرتبہ زلزلہ آیا، اور یہ ایسا زلزلہ تھا جس سے ایران کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا ہے، کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں گری ہے، کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، اور زلزلہ 1-2 مرتبہ نہیں آیا بلکہ 9 مرتبہ زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ ایران کی راجدھانی تہران میں آیا۔ تہران کا جو ایک علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ مانا جاتا ہے، جس کو فال کہا جاتا ہے، اور 150 کلومیٹر لمبا وہ علاقہ ہے، انہی علاقوں میں یہ زلزلہ آیا، اور 4 پوائنٹ کا یہ زلزلہ تھا، جس زلزلے سے تباہی نہیں ہوئی، کچھ ڈیمیج نہیں ہوا، ایران کی بھی یہ رپورٹ ہے، لیکن 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ زلزلہ آیا۔ اور اس زلزلہ کی خبر سے ٹھیک 1 دن پہلے ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اب دوبارہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا یا امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں کی تو ایران یورینیم انریچمنٹ کو 60% سے 90% تک پہنچا سکتا ہے، اور ہم ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں ایٹم بم بنانے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ایران نے ٹیسٹ کر لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، اور ایران پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والا 10واں ملک بن چکا ہے۔ اب تک دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں۔ ان 9 دیشوں میں 7 ملکوں کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہیں۔ 2 دیش کے پاس بھی ایٹم بم ہیں، لیکن وہ دونوں دیش کبھی اعتراف نہیں کرتے اور اس طرح کی خبروں کو وہ ریجیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اب تک جن 9 دیشوں کے پاس ایٹم بم ہیں ان میں روس ہے، امریکہ ہے، چین ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اسرائیل اور نارتھ کوریا کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ یہ کل 9 ممالک ہیں۔ اب اس میں 10واں نمبر ایران کا بھی شامل ہے۔ ایران کے بارے میں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ ایران کے انقلاب کے بعد ہی وہ جاری ہے۔ ایران کے پاس یورینیم انریچمنٹ بھی پایا جاتا ہے اور 60% تک ایران نے یورینیم انریچمنٹ کو بڑھا رکھا ہے۔ 60% تک یورینیم کی افزودگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ دیش ایٹم بم بنا سکتا ہے، وار ہیڈ بنایا جا سکتا ہے، اور 60% کو 90% تک لے جانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اب امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے یہ دھمکی دی تھی اور آج یہ زلزلہ آ گیا۔ جو زیادہ تر ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ عموماً اس طرح نہیں آتا ہے، 1 مرتبہ زلزلہ آتا ہے، 2 مرتبہ زلزلہ آتا ہے، اس سے زیادہ زلزلہ نہیں آتا، اور اگر اس سے زیادہ زلزلہ آتا ہے تو پھر زلزلہ زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ ایران کا یہ جو زلزلہ آیا پہاڑی علاقے میں آیا، پہاڑوں کے نیچے آیا، اور 4 پوائنٹ ہی یہ زلزلہ کاؤنٹ کیا گیا ہے پیمائش پر، اور 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ وقفے سے 2 گھنٹے کے دوران ہی 9 مرتبہ زلزلہ آ گیا۔ آپ الجزیرہ کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں الجزیرہ نے لکھا کہ سیریز آف ٹریمرز نیئر تہرانس رینیوز کنسرنس اوور میجر کوئک رسک۔ اب 2 معاملہ ہے جو ایکسپرٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اس کا یہ خطرہ ہے، چھوٹے چھوٹے زلزلے آئے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ بڑا اور خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے، ارتھکوئک ہو سکتا ہے، یا دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایٹم بم کا ایران نے تجربہ کر لیا ہے، یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا۔ عموماً کوئی بھی دیش جب اپنے ایٹم بم کا ٹیسٹ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تو وہ اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ ذمہ داری نہیں لیتا ہے، لیکن وہ تجربہ کر لیتا ہے۔ دنیا کے جن دیشوں کے پاس ایٹم بم ہیں انہوں نے کبھی بھی دنیا کو بتا کر اپنے ایٹم بم کا تجربہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا۔ بعد میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو پتہ چلا کہ ہاں فلاں دیش نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا ہے، اور پوری دنیا کو اس کی خبر ملتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان دیشوں پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے کہ تم نے ایٹم بم کیوں بنا لیا، اور وہ دیش ان پابندیوں کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے
हमारी दिफाई ताकत ज़्यादा है, हम अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए हमने एटम बम बनाया है। क्योंकि एटम बम होने का मतलब है कि आप दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में खड़े हैं। आप पर अगर कोई देश हमला करता है तो आप भी उस देश को हमला करके तबाह कर सकते हैं। अब एटम बम दुनिया में ख़तरनाक क्यों, उसकी वजह समझिए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 9 देश ऐसे हैं जिनके पास एटम बम है। जैसे रूस के पास एटम बम है और रूस के पास सबसे ज़्यादा एटम बम और वारहेड पाया जाता है, जिसकी तादाद है 5459। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5227 वारहेड है। तीसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 600 एटम बम है। चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसके पास 290 वारहेड यानी एटम बम है। पांचवें नंबर पर इंडिया है जिसके पास 180 एटम बम है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान है जिसके पास 170 एटम बम है। आठवें नंबर पर इसराइल है जिसके पास 90 एटम बम है। और 9वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया है जिसके पास 50 एटम बम है। इसके अलावा भी 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अपना एटम बम तो नहीं है, किसी दूसरे देश का एटम बम है, लेकिन वहाँ एटम बम पाया जाता है। उनको कहा जाता है कि नेशन होस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उसमें इटली है, तुर्की है, बेल्जियम है। इटली में 35 एटम बम मौजूद है, तुर्की में 20 एटम बम मौजूद है, बेल्जियम में 15 एटम बम मौजूद है, जर्मनी में भी 15 एटम बम मौजूद है, नीदरलैंड्स में भी 15 एटम बम मौजूद है और बेलारूस में भी एटम बम मौजूद है। लेकिन कितना है उसके बारे में तफसील सामने नहीं आई है। इन 6 देशों के पास जो एटम बम है, जिसमें एक मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, वो उनका अपना नहीं है, अमेरिका का है, लेकिन ये होस्ट कर रहा है एटम बम को और एटम बम इनके यहाँ पाया जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मालूमात देने वाली या इस तरह की जानकारी को पहुंचाने वाली एक वेबसाइट है जिसका नाम है ICAN। उसने अपनी एक रिपोर्ट में वेबसाइट पर दावा किया है कि अगर सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन्स या बम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पर गिरता है तो कम अज कम 5,83,160 अफराद की हलाकत हो जाएगी। और बैक वक्त इतने लोगों की हलाकत तो होगी ही, इसका असर आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा, माहौलियात पर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, पूरे शहर पर पड़ेगा और कई साल तक वो शहर तबाह रहेगा, बर्बाद रहेगा, दोबारा वो शहर आबाद नहीं हो पाएगा। इससे पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का इस्तेमाल किया था और उस वक्त एटम बम में नुकसान पहुंचाने की जो सलाहियत थी आज के एटम बम में, वारहेड में, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है, ताकत पाई जाती है। इसलिए आज के दौर में अगर सिर्फ एक एटम बम न्यूयॉर्क शहर पर गिर गया तो 5,83,000 की आबादी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इतनी सलाहियत होती है एटम बम ने। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने फैसला कर लिया कि हमने तो एटम बम बना लिया है, लेकिन अब अपने अलावा हम किसी और को एटम बम नहीं रखने देंगे।